اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا اور مختلف شعراء کا فارسی کلام لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہم جس کلام کو لے کے آئے ہیں یہ نہایت معروف کلام ہے، جسے قوالی کی صورت میں بکثرت آپ نے سنا بھی ہوگا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ بہت معروف کلام، بہت اعلیٰ کلام، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم۔ آج ہم اسی کلام کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح پیش کریں گے اور اس کلام کے الفاظ کو اور اس کے معانی کو سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے کلام کی طرف۔ توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر آج کا کلام دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ پہلا شعر اس کا یہ ہے: غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم۔ تو پہلا شعر آپ نے توجہ سے سماعت کر لیا۔ اس کا معنی ہے: یا رسول اللہ، میں غریب و بے نوا اور عاجز و مسکین ہوں۔ یا رسول اللہ، میں غریب و بے نوا اور عاجز و مسکین ہوں۔ اس پوری کائنات میں آپ کی ذات کے سوا میرا کوئی حبیب نہیں، آپ کی ذات کے سوا میرا کوئی حبیب نہیں۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، یا رسول اللہ، میں غریب و بے نوا ہوں، غریب ہوں، بے نوا ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں۔ ندارم در جہاں جز تو حبیبم، اور یا رسول اللہ، اس جہان میں، اس پوری کائنات میں میرا آپ کے سوا کوئی بھی حبیب نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی معشوق نہیں۔ میں آپ ہی کا عاشق ہوں، آپ ہی کا محب ہوں، آپ ہی سے محبت کرنے والا ہوں، آپ ہی سے الفت رکھتا ہوں، آپ ہی کی چاہت رکھتا ہوں، آپ ہی سے پیار کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس دنیا میں، اس جہان میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی حبیب نہیں۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کو پڑھیں گے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ غریبم کا معنی ہے غریب ہونا، بے آسرا ہونا، اسی طرح بے بس ہونا، بے چارہ ہونا، بے آسرا ہونا، بے کس ہونا اور بے مایہ ہونا۔ اس کا معنی ہے غریب۔ غریب فقط اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جیسا کہ ہمارے عرف میں معروف ہے غریب کا معنی۔ غریب اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، فقط وہ غریب نہیں، بلکہ غریب ہر اس شخص کو کہیں گے جو بے کس ہو، جو بے چارہ ہو، جو بے آسرا ہو، جو بے مایہ ہو اور اس کا کوئی سہارا نہ ہو اور وہ بے کس ہو، تو ایسے شخص کو غریب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ندارم لفظ آیا سیکنڈ مصرع میں، ندارم، یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور دارد اس سے فعل مضارع آتا ہے، تو دارد سے آپ گردان کریں، دارد، دارند، داری، دارید، دارم، داریم۔ تو دارم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، شروع میں نون نافیہ لگائی تو یہ بنے گا ندارم۔ ندارم میں نہیں رکھتا، دارم کا معنی ہوگا میں رکھتا ہوں، ندارم میں نہیں رکھتا۔ در جہاں کا معنی جہان میں، دنیا میں، جز کا معنی سوائے، جز تو تیرے سوا، تیرے سوا، حبیبم میرا حبیب، میم اس کے اندر ضمیر ہے، جس طرح غریبم کے اندر ضمیر ہے میم، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔
غریبم کا معنی میں غریب ہوں، حبیبم کا معنی میرا حبیب، تو اس طرح جملے کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ یہ ضمیر ہے میم۔ تو اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھے، غریبم میں غریب ہوں، یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے آسرا ہوں، میں بے مایا ہوں، میں بے سہارا ہوں، یا رسول اللہ میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی کس نہیں، میرا کوئی آسرا نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میرا کوئی زور نہیں، میں بے آسرا ہوں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، بے آسرا ہوں، میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، ندارم در جہاں، میں اس پوری کائنات میں نہیں رکھتا جز تو حبیبم آپ کے سوا کسی کو محبوب، جز تو آپ کے سوا حبیبم اپنا محبوب، یعنی آپ کے سوا میرا کوئی حبیب نہیں، میرا کوئی محبوب نہیں، میرا کوئی معشوق نہیں، میں کسی کا عاشق نہیں، میں کسی کا محب نہیں، میں کسی کی الفت نہیں رکھتا، میں کسی سے پیار نہیں کرتا، میں فقط آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی چاہت رکھتا ہوں، آپ سے الفت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا میں عاشق ہوں، آپ کا میں فدائی ہوں، اور آپ ہی کے در کا میں شیدائی ہوں، یا رسول اللہ ندارم در جہاں جستو حبیبم، یا رسول اللہ میں آپ کے سوا اس پوری کائنات میں کسی کو محبوب نہیں رکھتا۔ آج کا دوسرا شعر ہے، مرض دارم ز اسیاں لا دوائے، مرض دارم ز اسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ آگے کہتے ہیں، میں گناہوں کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں، میں گناہوں کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عنایات اور مہربانیاں ہی میری طبیب ہیں، مگر آپ کی عنایات، آپ کی نوازشات وہی میری طبیب ہیں، اور آپ کی مہربانیاں ہی میری طبیب ہیں۔ اب اس شعر کو سمجھے، مرض دارم میں مرض رکھتا ہوں، یعنی میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں، یہ دارم وہی داشتن مصدر سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، مرض دارم میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں، یا میں ایسا مرض رکھتا ہوں، اسیاں گناہوں سے، یعنی میں گناہوں کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں، لا دوائے ایسا مرض کہ جس کی کوئی دوا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطاف تو آپ کے الطاف، آپ کی مہربانیاں، آپ کی نوازشات، آپ کی عنایات، باشد طبیبم وہی میری طبیب ہیں، وہی میری طبیب ہے، وہی میرے اس مرض کا علاج ہے، اسی سے میں شفا پاتا ہوں، اسی کے سبب مجھے شفا ملتی ہے، اسی کے سبب مجھے اپنے اس مرض میں، میرا اس مرض میں کمی آتی ہے، اسی یہی آپ کی عنایات، آپ کی نوازشات، آپ کی عنایات اور آپ کی جو مہربانیاں ہیں، اسی سے میں شفا پاتا ہوں، اور یہی عنایات، مہربانیاں یہی میری طبیب ہیں، یہی میرے مرض کا علاج ہے۔ آپ کی عنایات، آپ کی مہربانیاں، آپ کی توجہ، آپ کی نگاہ رحمت، آپ کا قرب، آپ کا وصل، یا رسول اللہ یہی میری طبیب ہے، اسی سے مجھے شفا ملتی ہے۔ مرض دارم میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں، میں ایسا مرض رکھتا ہوں، اسیاں لا دوائے، یعنی گناہوں کے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ جس کی کوئی دوا نہیں، جس کا کوئی علاج نہیں، مگر الطاف تو، مگر یا رسول اللہ آپ کے الطاف، آپ کی مہربانیاں، آپ کی عنایات، آپ کی نوازشات، آپ کی نگاہ رحمت، باشد طبیبم یہی میرا علاج ہے، یہی میرا طبیب ہے، اسی سے میں شفا پاتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے دوسرا شعر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے آخری شعر کی طرف۔ آج کا تیسرا شعر ہے، بری نازم کے ہستم امت تو،
بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ مجھے اس بات پر ناز اور فخر ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھے اس بات پر ناز اور فخر ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، اگرچہ گناہ گار ہوں لیکن اس اعلیٰ سعادت پانے پر میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں۔ اب توجہ سے شعر کو سمجھے، بری نازم، اس پر یعنی اس سعادت پر میں نازاں ہوں، میں ناز کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں، اس اعلیٰ سعادت پر میں گمنڈ میں ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں۔ کس سعادت پر؟ کہ ہستم امت تو، کہ میں ہوں امت تو، آپ کا امتی، کہ ہستم امت تو، کہ میں آپ کا امتی ہوں، کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں۔ اس بات پر مجھے فخر ہے، اس اعلیٰ سعادت پر مجھے فخر ہے اور اس پر میں نازاں ہوں۔ بری نازم کے ہستم امت تو، لیکن میں اس پر نازاں ہوں، اس پر مجھے فخر ہے، کہ ہستم امت تو، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ گناہ گارم، یا رسول اللہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں، گناہ گارم، دیکھیں اس کے ساتھ بھی میم آ رہی ہے، یہ ضمیر واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی۔ گناہ گارم یعنی میں گناہ گار ہوں، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، لیکن میں خوش نصیب ہوں۔ اب یہ بھی لفظ آیا خوش نصیب، اب اس کے ساتھ بھی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، تو یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، ولیکن خوش نصیبم، لیکن میں خوش نصیب ہوں۔ بری نازم کے ہستم امت تو، میں اس پر نازاں ہوں اور اس پر مجھے فخر ہے اور اس پر مجھے گھمنڈ ہے کہ ہستم امت تو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن یا رسول اللہ میں اس اعلیٰ سعادت پانے پر خوش نصیب ہوں، یعنی آپ کا امتی ہونے کی اعلیٰ سعادت پانے پر میں خوش نصیب ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اپنے وصال با کمال کی طرف ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا، لیکن میرے بعد آنے والے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے مال جان عزت و آبرو اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اس بات کی خواہش کریں گے کہ اس کے بدلے ہمیں اپنے محبوب کا ایک دیدار نصیب ہو جائے، اپنے محبوب کی ایک زیارت نصیب ہو جائے، ایک جھلک نصیب ہو جائے، محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، یعنی مجھے دیکھنا انہیں اپنے مال جان اہل و عیال تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوگا۔ مجھے دیکھنا، میری دید کرنا، میری چاہت کرنا، مجھے پا لینا، میری زیارت کر لینا، یہ انہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی شان۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے کلام کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔